السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال ہے جواب اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد یاسر حنیف۔ آپ سب کو انتہائی عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ یاسر حنیف سعیدی کا سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک، یعنی لحد تک۔ کہا جاتا ہے جتنے بھی ترقی یافتہ اقوام عالم ہیں ان سب کا جو بہترین زیور اور بہترین ہتھیار رہا ہے وہ علم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم کہتے کسے ہیں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں علم کسی چیز کے بارے میں جاننا ہے، لیکن جب پوچھا گیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے تو آپ نے فرمایا علم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تربیت کیسے ہوتی ہے، آپ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی زندگی کے اندر سنوارتے کس طرح ہے۔ ناظرین کرام، میں ملک پاکستان کی بات کروں تو یہاں پہ پچھلے کئی دہائیوں سے اس پہ بات بھی کی جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر ایجوکیشن سسٹم کے اندر ایسے فلاز ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کرائمنگ کے ذریعے روبوٹس بنا دیتے ہیں، بلکہ ایک اچھا انسان نہیں بنا پاتے، ایک معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے ایک بینیفیشل فیکٹر نہیں بنا پاتے۔ بچہ پڑھتا ہے تو اس کے مائنڈ میں صرف ایک چیز ہوتی ہے، میں نے پڑھنا ہے، اس کے بعد میں نے کمانا ہے، اور اس کی جو اپنی تعلیم ہے، اپنی تربیت ہے، اپنی پرورش ہے، وہ اس لحاظ سے نہیں ہو پاتی۔ پاکستان اور پاکستان سے باہر ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم متعارف ہوا ہے جسے مونٹیسری ایجوکیشن سسٹم بھی کہتے ہیں۔ ایک ایسی کوچنگ ہے جس کے اندر بچوں کو، یعنی ینگ جنریشنز کو، ینگ ایج کو اس طرح سے پڑھایا جاتا ہے کہ بچوں کو ایجوکیشن کی طرف راغب کیا جاتا ہے، ان کے ایپٹیٹیوڈ کو جانتے ہوئے، ان کی نیچر کو جانتے ہوئے، اور ایسی سرگرمیاں کرائی جاتی ہیں تاکہ بچے اس کے اندر خود انوالو ہوں۔ اس سب پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے رابعہ حسین صاحبہ۔ آپ سرٹیفائیڈ مونٹیسری ایجوکیشن ٹیچر ہیں، ٹرینر ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور پیرنٹ کونسلر بھی ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر۔ تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر، فار گیونگ یور پریشیس ٹائم۔ ایک کہا جاتا ہے بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے عزت بخشی، اور اس پروگرام کے اندر آپ نے میرے انٹرو کے اندر سن لیا ہوگا آج ہم کس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہی ہیں، اور آپ کی خود بھی اسی کے اندر آپ نے کام بھی کیا، آپ ٹریننگ کرتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اس چیز کے بارے میں مجھے بتائیے گا کہ مونٹیسری ایجوکیشن سسٹم ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ یاسر صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے اگر تعلیم کی بات کریں کہ تعلیم ایک پیغمبرانہ پیشہ ہے، بے شک، اور ہمارے لاسٹ پروفٹ نے بھی یہی کہا کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین تک جانا پڑے۔ بالکل، تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ پہلے ہم ایک فارمل ٹیچنگ میتھڈ پہ چل رہے تھے، اب 20-25 سال کے بعد اگر آپ دیکھیں تو بہت چینجز آ گئے ہیں۔ مونٹیسری ٹیچر ہونے کی حیثیت سے مجھے یہ میتھڈالوجی بہت اچھی لگتی ہے۔ مونٹیسری ہے کیا؟ بیسیکلی سب سے پہلے اگر میں کہ مونٹیسری ہے کیا، مونٹیسری آپ دیکھیں کہ اس کی جو فاؤنڈر تھی وہ ماریا مونٹیسری تھی، جن کا پرپس تھا کہ بچے کو فارمل ٹیچنگ میتھڈ کی بجائے انٹریکٹیو اور انٹرسٹنگ لرننگ دینا اور بچے کو میکسیمم انڈیپینڈنٹ کرنا ہے، رائٹ؟ کہ بچہ اسکول میں بھی، کلاس میں بھی، اور اپنی جو نارمل لائف ہے گھر پہ انڈیپینڈنٹلی ہر چیز کو کرنا سیکھ لے۔ سب سے پہلی بات تو ایک بچہ جو اپنے طور پہ شوٹ لیسز ٹائپ نہیں کر سکتا، وہ کھانا نہیں کھا سکتا، ہمارے ہاں تھوڑا سا بچے کو پیمپر کیا جاتا ہے۔ اب یورپ میں جا کے دیکھ لیں کہ بچے کو کتنی اچھی لرننگ وہ دیتے ہیں، انڈیپینڈنٹ کر دیتے ہیں کہ وہ 16 ٹو ٹینس ایج تک، 16 to 20 ایئرس تک وہ بچہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ پڑھ بھی رہا ہوتا ہے اور وہ ارننگ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کیونکہ ارلی ایئرس سے ہی اس کی پراپر ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اب تو پاکستان میں بھی آپ دیکھیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اتنے اسکولز ہیں جو اس میتھڈالوجی کو فالو کر رہے ہیں، رائٹ؟ اب جس طرح میں اپنے چائلڈہڈ کی بات کروں تو ہم نے ایک بہت ہی فارمل سا ایک ہمارا میتھڈ ہوتا تھا جس میں ایک ووکیبلری لیٹر ہوتا تھا، الف انار، رائٹ، یا اے ایپل، بی بال، دیٹس اٹ۔ لیکن آج کل آپ دیکھیں کہ اس کے ساؤنڈس بھی ہیں اور اس کے ووکیبلری ورڈس زیادہ ہو گئے، ایکسٹینڈ کر دیا، پھر ٹولز، اکیوپمنٹس ہیں بہت زیادہ، اور وہ الحمدللہ میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت سے اسکولز اس کو فالو کر رہے ہیں۔ ایکسپینسو ہیں لیکن وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہیں بچوں کے لیے، اور بچے اسے بہت زیادہ لرن کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ لائف سکلز کی طرف بچے کو لے کر آئیں تاکہ بچہ کنسیپچول اسٹڈیز کی طرف آئے اور اپنی نارمل روٹین کے جو کام ہے وہ بھی کرنا سیکھ لے، رائٹ؟ اور بچے کو جتنا بھی آپ انڈیپینڈنٹلی لرننگ دے سکتے ہیں دیں، کیونکہ ہمارے ہاں تھوڑا سا یہ المیہ ہے کہ ہم بچے کو سکھاتے نہیں ہیں، لیکن اس کو ہم نے ٹونٹ بہت کرنا ہوتا ہے، اس میں ہم تنقید بہت کرتے ہیں کہ تم کو یہ نہیں آتا، وہ نہیں آتا۔
جب ہم نے اس کی بیس ہی اتنی زیادہ ویک کر لی ہے، اکیڈمک میں بھی آپ دیکھ لیں یا اس کے آپ پرسنالٹی بلڈنگ میں بھی دیکھ لیں، وہ لیک کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ پیرنٹس، ٹیچرز یہ دونوں مل کے ہی اس پہ کام نہیں کرتے. جب بچے کی بیس ویک ہوگی تو آبویسلی ان فیوچر اس کے لیے، اس کی پرسنالٹی میں، اس کے اکیڈمک پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. ایک بات آپ نے یہاں پہ بات کی کہ پیرنٹس اور ٹیچر کے درمیان ایک گیپ کریٹ ہو چکا ہے، بچوں کو ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ نہیں کیا جا رہا. اگر گھر کی طرف سے اچھا انوائرمنٹ ہے تو اسکول کے اندر ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ نہیں کیا جا رہا کہ اس کی پرسنالٹی گرومنگ پہ بات کی جائے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس اور ٹیچرس کی کیا ذمہ داریاں ہیں کہ بچے کو ہم نے کس انوائرمنٹ میں رکھنا ہے، اور جو یہ گیپ ہے اس کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے، اور میں آپ کو بات بتا دوں. چلے میں گھر سے بات کرتی ہوں، اسٹارٹ لیتی ہوں. جی. ہمارے پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کی جو ٹریننگ ہے نا وہ اسکول کی رسپانسبلٹی ہے، اور اسکول سمجھتا ہے وہ گھر کی رسپانسبلٹی ہے. وہ دونوں ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں، بلیم گیم سٹارٹ ہو جاتی ہے. سب سے پہلے پیرنٹس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ اپنی بزی روٹین سے ٹائم نکال کے بچے کی جو پرسنالٹی ہے اس پہ فوکس ضرور کریں. اس پہ تنقید کرنے کی بجائے، اسپیشلی ہم براؤن پیرنٹس، سوری ٹو سے براؤن پیرنٹس مینس ہمارے جو پاکستانی پیرنٹس ہیں نا، ان پہ مجھے تھوڑا سا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کو بہت تنقید کرتے ہیں، چاہے وہ ارلی ایئرز میں ہے چاہے وہ ٹینس میں ہے. جی. اس کی پرسنالٹی میں جہاں آپ کو کمی نظر آتی ہے، ایک تو سب کے سامنے پوائنٹ آؤٹ نہ کریں، اس کو پیار سے سمجھائیں، ایگزامپلس دے کے سمجھائیں، اکیلے میں بٹھا کر، اور اسے تنقید نہ کریں اس پہ کبھی بھی. ایک بچہ اگر شرارت کر رہا ہے، ہائپر ایکٹیو ہے، تو آپ نوٹ کریں کہ اتنا ہائپر ایکٹیو کیوں ہے، ریزن کے پیچھے جانا چاہیے. ایگزیکٹلی، کیونکہ اس کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کی ضرورت ہے. ایک بچہ شائع ہے اگر، تو وہ کیوں شائع ہے، اس میں کانفیڈنس کیوں نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ ڈسکس کریں. اور اسی طرح میں ٹیچرس کو بھی کہوں گی کہ سوری ٹو سے، جب ایک ٹیچر گھر سے یہ سوچ کے نکلتا ہے نا کہ مجھے سیلری اتنی ملے گی اور میں نے اتنا ہی بچے کو سکھانا ہے، تو آپ دیکھیں کہ بچے کی پرسنالٹی میں بھی بہت زیادہ لیک آتا ہے، اور ایک ٹیچر کی بھی لرننگ نہیں ہوتی ہے. آپ یہ سوچ کے اپنے انسٹیٹیوٹ میں قدم رکھو کہ آپ کی خود کی بھی لرننگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب اسٹوڈنٹ چاہے 40 کی اسٹرینتھ ہے آپ کے پاس، 30 کی اسٹرینتھ ہے، 10th ہے آپ کے پاس، 10 بچے ہیں، 5 ہیں، جتنے بھی ہیں، وٹ ایور، آپ ان کو یہ سوچ کے ہینڈل کرو کہ آپ کے اپنے بچے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کیا ایک ماں کبھی یہ آپ اسکول جاتا ہے بچہ، ٹھیک ہے، ایک ماں کبھی یہ کہے کہ شکر ہے چلا گیا اسکول، شکر کیا میں نے، وہ کبھی بھی نہیں کہے گی. تو جب ٹیچر ایسا کہیں گے بچے کو، تو آپ خود سوچیں کہ بچے کا کانفیڈنس لیول کتنا شیٹرڈ ہو جائے گا. تو پیرنٹس اور ٹیچرس یہ دونوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ بچے کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کریں. اور دوسری بات یہ کہ میں انسٹیٹیوٹس اتنے ہیں آج کل، اسٹیپ بائی اسٹیپ اتنے اسکولز ہیں، لیکن پیرنٹس کاؤنسلنگ پہ کبھی بھی فوکس نہیں ہوا. وہ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پیرنٹس اپنی غلطی کو کبھی ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے ہیں. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جب میں نے یہ پیرنٹس کاؤنسلنگ کا شروع کیا سلسلہ، تو مجھے کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ پیرنٹس تو غلط ہو ہی نہیں سکتے، کہ پیرنٹس کو کاؤنسلنگ کی کیا ضرورت ہے، ان کے تو اپنے بچے ہیں. لیکن اگر آپ کے سپوز 3 بچے ہیں، تینوں کا نیچر ڈفرینٹ ہوگا. پیرنٹس کو نہیں پتہ چلتا سم ٹائمس کہ میں نے اپنے کون سے بچے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. فورسفلی ان کو ٹرین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، اسپیشلی ٹینس میں جا کے، ینگ ایڈلٹس جب بچے ہوتے ہیں، تو ان کی پرسنالٹی میں بہت زیادہ کمیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. یا تو وہ بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں، یا ان میں کانفیڈنس لیول لوز کر جاتے ہیں. وہ ان میں فیصلہ کرنے کی قوت ہی نہیں رہتی ہے، قوت فیصلہ ہوتی نہیں ہے بالکل بھی. میں نے یہ بہت دیکھا ہے اپنی سوسائٹی میں. تو یہ ٹیچرز اور پیرنٹس دونوں کا کام ہے کہ آپ بچے کی پرسنالٹی پہ فوکس کریں. بالکل آپ نے اچھی بات کی کہ فورسفلی جب ہم انہیں کسی جگہ پہ بلج کراتے ہیں تو وہاں پہ ان کا کانفیڈنس بھی لوز ہوتا ہے، ان کی پرسنالٹی کے اندر لیک بھی آتا ہے. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے جو اس ایجوکیشن سسٹم کے ہم بات کریں یہاں پہ، یہ آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کے اندر ہم بچوں کو بہت زیادہ برڈن ڈالتے ہیں کہ تم نے صبح 7 سے یا 8 سے لے کر 2 بجے تک اسکول جانا ہے، اس کے بعد تم نے پھر اکیڈمی جانا ہے، پھر رات کو نائٹ اسٹڈی کرنی ہے. ارلی ایجوکیشن کے اندر اتنا زیادہ بچے پہ برڈن دینا اور انہیں کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی طرف نہ لے کے جانا، ایسی ایکٹیویٹیز جس سے بچوں کی نشو و نما ہو، اس کا ان کا مائنڈ اچھا ہو، مائنڈ برین واشنگ ہو، یہ سب چیزیں، اس پہ کتنا زور دینے کی ضرورت ہے؟ یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ ایک ارلی ایئرز کا جو بچہ ہے، جس سے پلے گروپ 2 پریپ یا گریڈ 1 بھی آپ لے جائیں، مونٹیسری کے 4 لیولز ہوتے ہیں، پلے گروپ 2 گریڈ 1. آپ دیکھیں کہ پلے گروپ کو میں نے آلموسٹ 8 ایئرز میں نے پڑھایا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ ان کی کم سے کم 10 بکس ہیں، 10 بکس کا سیٹ ہے. آپ سوچیں کہ ایک بچہ جس کو جسٹ آپ نے
انٹریکٹیو لرننگ کروانی ہے, اپنے ایکٹیویٹیز کروانی جس میں آئی ہینڈز جو لرننگ ہوتی ہے وہ کروانی, اس میں بچے کی آنکھ اور ہاتھ اس کا فوکس کس پہ, ایکٹیویٹی کی طرف. ایک بچہ جس کو آپ نے صرف کاپی پکڑا دینی ہے کہ اس کو بھرنا ہے آپ نے, اور پیرنٹس بھی ہمارے اسی پہ خوش ہوتے ہیں, ہمارے ڈائریکٹرز بھی اسی پہ خوش ہوتے ہیں کہ کاپیز بھری ہوئی ہیں بچے کی, چاہے رائٹنگ اچھی ہے نہیں ہے, اس کی ریڈنگ اچھی نہیں ہے, اس کو بیسک مینرز ایٹیکیٹس آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں, اس کی پرسنالٹی بالکل ڈسٹرائی ہو رہی ہے, اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, صرف بچے کی کاپیز بھری ہونی چاہیے. اور وہ ریڈرز تقریباً ریڈنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بچے کو پڑھنا آئے, وہ 6-7 بکس کا سیٹ ہے, اور وہ ٹیچرس کا بھی کام ہوتا ہے کہ بس انہوں نے کروانا ہے, کمپلیٹ کروانا ہے. یہ دیکھے بغیر کہ اگر آپ کے پاس اتنی اسٹرینتھ ہے تو کیا آپ 101 اٹینشن دے رہے ہو بچے کو, کیا بچے کو وہ پڑھنا آ رہا ہے, وہ ورڈز پڑھنے آ رہے ہیں بچے کو. اس سے نہ ٹیچر کو لینا دینا, کیونکہ ٹیچر پہ بھی اتنا برڈن ہے, 10 بکس آپ نے پورے 6 منتھس میں آپ نے کور اپ کروانی ہے. تو آپ خود سوچیں کہ پھر پیرنٹس اس طرح ہی پیرنٹس پہ بھی پریشر ہوتا ہے کہ ہوم ورک بھی اتنا ہی آپ نے کروانا ہے. تو یہ دونوں پیرنٹس اور ٹیچرس کا, یہ انسٹیٹیوٹس اور گھر کا جو ایک وہ کلیش آ رہا ہے نا, وہ یہی ہے کہ پیرنٹس کو بھی کاپیز بھری ہوئی نظر آنی چاہیے اور ڈائریکٹرس کو بھی. ہاں ابھی پاکستان میں اور بھی بہت سے ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں کہ جو صرف ارلی ایئرس میں بچے کو ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں, ہینڈس آن ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں, جس میں ایک ہوتا ہے ای پی ایل, ایک ایریا ہمارا ہوتا ہے ای پی ایل, ایکسرسائز فار پریکٹیکل لائف. بچے کو پریکٹیکل لائف کے لیے تیار کرنا ہے, اس کی ہینڈ گرپ کیسی ہونی چاہیے, اس کے موٹر اسکلس پہ ہم نے کام کرنا ہے, اس کی کنسنٹریشن کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے, بیلنس کے اوپر کام کرنا ہے, اور جو ڈیلی روٹین کے کام ہیں اس پہ فوکس کرنا ہے. بیسک مینرز ایٹیکیٹس بچے کو سکھانا ہے. ایسے بہت سے انسٹیٹیوٹس ہیں جو صرف بچے کے ارلی ایئرس پہ فوکس کرتے ہیں, ان کی پرسنالٹی بلڈنگ پہ. لیکن آپ دیکھیں کہ اور کتنے اسکولس ہیں, ہائی فائی اسکولس کو میں دیکھتی ہوں کہ صرف اور صرف ریٹن ورک پہ فوکس ہے کہ کاپیز بھری ہونی چاہیے, دیٹس اٹ. یہ بہت بڑا کلیش ہے اور اس پہ کام کرنا بھی چاہیے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کی اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں, کہ آپ کو کس چیز نے انسپائر کیا کہ اس ایجوکیشن سسٹم کے اندر آئیں, ایسی ٹیچنگ کے بعد ایسی ٹریننگز کے اندر آئیں, کس چیز نے آپ کو جو موٹیویشن تھی اور انسپائریشن تھی؟ جی ایکچولی میں بلانگ کرتی ہوں حافظ آباد پنڈی بھٹیاں, ایک تحصیل ہے وہاں سے, تو اسکولنگ بھی وہیں کی تھی. ہمارے زمانے میں اتنی ایڈوانسڈ میتھڈالوجی نہیں تھی. جی جی. تو جب میں نے اپنے بیٹے کو پڑھانا شروع کیا تو مجھے بڑا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا کہ اتنی اچھی بکس, ریڈرز اور اتنی اچھی ایکٹیویٹیز اس کو کرواتے تھے. تو وہیں سے میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. میں نے کورسز کرنا شروع کیے, شارٹ کورسز میں نے اسٹارٹ کیا 2014 میں ٹیچرس ٹریننگ میں. پھر اسی کو میں نے 1 ایئر ڈپلوما میں کنورٹ کیا, اور تبھی میں پراؤڈلی اس چیز کو مینشن کروں گی کہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے گلوبل مونٹیسری کوچنگ انسٹیٹیوٹ, ان کی CEO ہیں میم عصمت زہرا. انہوں نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا کہ آپ ٹیچنگ بھی کرو ساتھ ساتھ, لیکن ٹیچرس ٹریننگ کو بھی ایز اے کریئر پرسو ضرور کرو. اور 1 ایئر ڈپلوما کے یعنی ٹریننگ کے دوران ہی میں نے ٹریننگ سٹارٹ کی. ڈفرینٹ اسکولس کے ساتھ بھی میرا کنیکشن ہے, میں نے 8 ایئرس جاب کی ہے ڈفرینٹ اسکولس میں, اور پھر وہیں سے انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. پھر ٹیچرس ٹریننگ 2019 میں کہوں گی دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ آف مائی لائف, جہاں دنیا کووڈ سے سفر کر رہی تھی. ہماری آل اوور دا ورلڈ آپ دیکھو کہ ہماری اکانومی کتنی ویک ہو گئی تھی, لیکن جاب لیس بھی ہو گئے تھے لوگ. تو اس میں الحمدللہ میری جاب بھی اسٹیبل رہی, اور میں نے ٹریننگ سٹارٹ کی, آن لائن کورسز بھی کیے. آن لائن ٹریننگ میں نے 2019 میں ہی سٹارٹ کر لی تھی ڈیورنگ مائی ٹریننگ, یعنی میں کورس کر بھی رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں اپنی ٹریننگ بھی سٹارٹ کر رہی تھی. اور مجھے آپ سمجھ لیں کہ بہت ینگ ایج سے نا کمیونیکیٹ کرنا اچھا لگتا ہے, نئے نئے لوگوں سے ملنا جلنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو جب ٹریننگ کرتے ہو تو آبویسلی آپ بچوں کو نہیں پڑھا رہے ہوتے ہو, آپ ٹیچرس کو ٹرین کر رہے ہوتے ہو. اس میں آپ دیکھو کہ ایک غلطی کی بھی آپ گنجائش نہیں ہونی چاہیے آپ. تو پھر لیکچرز پریپیئر کرنا اور ڈیلیور کرنا مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. پھر اسی طرح نیو میتھڈالوجی کو دوسروں تک پہنچانا, یہ بھی ایک میری ڈیوٹی میں شامل ہو گیا تھا. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ جو ینگ ٹیچرس ہیں, جو جاب لیس ہیں, جن کو جاب کی ضرورت ہے اور جن کو ٹریننگ کی ضرورت ہے, تو ان کو میں شارٹ کورسز کرواتی ہوں 3 ویکس کے, 3 منتھس کے, جو بھی ہے وٹ ایور, اور نیو میتھڈالوجی کو انٹروڈیوس کرواتی ہوں. تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے.
دیٹس اے گریٹ تھنگ. جس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی کی بات کی ہم اس کے ذریعے بچوں کو پڑھانا چاہیے. بالکل. یہاں پہ ایک فیکٹر یہ آتا ہے کہ آپ کو سن کے بھی آپ اس کے بارے میں جانتے بھی ہوں گے کہ آج کل کے ارلی چائلڈہڈ کے اندر بچے جن کے ایجز تقریباً 5 to 6 ایئرس ہیں ان کی بھی میں نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس دیکھے ہیں. اور سوشل میڈیا کے اندر وہ بہت زیادہ ان ہو چکے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم نے بچوں کو ماں باپ جو پیرنٹس ہیں وہ کس طرح سے کریں کہ سوشل میڈیا سے دور رکھنا چاہیے؟ اگر آپ نے ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہے, اگر آپ نے انٹرنیٹ کا استعمال کریں تو کس پازیٹیو پرسپیکٹیو کے لیے استعمال کرنا چاہیے؟ آپ کو نہیں لگتا اگر انہیں کھلی اس چیز کے اندر آزادی دی جائے گی تو ان کی جو نیچر ہے اس پہ برا اثر پڑے گا, ان کی کمپنی کی چیزیں خراب ہوں گی؟ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیے. جی دیکھیں, آئی ٹی کا تو بہت ٹرینڈ ہو گیا ہے. آپ دیکھیں کہ پھر بھی میں بات کروں گی 2019 میں وہ لوگ بھی اویئر ہو گئے تھے آئی ٹی سے جن کو فون تو یوز نہیں کرنا آتا تھا, اسپیشلی پیرنٹس, ایون ٹیچرس بھی. بہت سے ٹیچرس, گورنمنٹ ٹیچرس ہیں ہمارے اپنے, ایون میں بھی, کتنے اس طرح کے پلیٹ فارم تھے جن سے ہمیں انٹروڈیوس کروایا گیا, اس طرح کے کتنے اور ایپس تھیں. تو آپ دیکھیں, اگر آپ نے بات کی کہ جی بچوں کو ہمیں فریڈم دینا چاہیے یا نہیں, پازیٹیو وے میں بھی تو آپ بچے کو آئی ٹی سے متعارف کروا سکتے ہیں. اگر میں ایز اے پیرنٹ بات کروں, میں اپنے اگر بچے کی بات کروں, اس کے ہاتھ میں فون ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بچہ کیا یوز کر رہا ہے, کیا دیکھ رہا ہے, کون سا ویڈیو دیکھ رہا ہے, کون سی چیز یوز کر رہا ہے, کون سی ایپ یوز کر رہا ہے, کس سے بات کر رہا ہے, تو آبویسلی یہ اتنی ڈیلیکیٹ ایج ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. جب آپ بچے پہ چیک نہیں رکھو گے نا تو آبویسلی اتنی ڈیلیکیٹ ایج میں بچہ کچھ بھی کر سکتا ہے, دے کین ڈو اینی تھنگ. بالکل. تو بچے پہ چیک رکھیں اور اس کو بتائیں کہ آپ آئی ٹی کا, فون کا, ڈفرینٹ ایپس کا, ڈفرینٹ جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں ان کا آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو یہ پیرنٹس کی بھی ڈیوٹی ہے کہ بچے پہ فرینڈلی وے میں ان پہ اسٹرکٹنیس نہ کریں. اسٹرکٹنیس اگر کریں گے تو وہ کام چوری بھی کرے گا. ٹھیک ہے, اسٹرکٹنیس نہ کریں, فرینڈلی وے میں بچے کو آپ انٹروڈیوس کروائیں. اچھا, کہا یہ جاتا ہے کہ وہ جو بچے, ایسے بچے جن کے ساتھ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ فرینڈلی بیہیو کرتے ہیں, ان کے ساتھ فرینڈس بن کے رہتے ہیں, ان بچوں کی نشو و نما بھی اچھی ہوتی ہے, ان کا مائنڈ بھی فاسٹ ہوتا ہے, وہ اچھے انوائرمنٹ میں رہتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا ہمارے ماں باپ کچھ یہ سم ٹائمز کسی جگہ پہ ہوتا ہے کسی جگہ پہ نہیں ہوتا, ہم سب کو نہیں کہہ سکتے, فورسفلی اتنا کام ہوتا ہے کہ وہ فرینڈلی انوائرمنٹ نہیں رہا, بچہ ڈرا سہما سا, خوف زدہ رہتا ہے, اسکول کا پریشر, وہاں پہ ٹیچرس کا پریشر, گھر آیا تو ماں باپ کا پریشر. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ فرینڈلی بیہیویئر کس طرح ہم لا سکتے ہیں بچوں کے ساتھ؟ دیکھیے, ہمارے پیرنٹس کچھ ورکنگ بھی ہوتے ہیں, کچھ ہاؤس وائفس ہیں, ہوم میکرز ہیں, جو اپنے کام میں اتنی بزی رہتے ہیں, بہت زیادہ بزی رہتے ہیں. تو ان کے اپنے کام کا بھی ایک برڈن ہوتا ہے. اور وہ ہمارے ہاں تھوڑا سا یہ ایک چیز مجھے بہت بری لگتی ہے کہ آپ اپنی جتنی بھی فرسٹریشن ہے نا وہ آپ اپنے ہی بچوں پہ نکالتے ہیں, وچ از ریئلی بیڈ. دیکھیے, ذمہ داری تو سب کی ہے. کچھ گھر سنبھالتی ہیں مدرس, کچھ ہاؤس وائف ہیں, کچھ ورکنگ ہیں, کچھ کے پیرنٹس, بوتھ پیرنٹس آر ورکنگ. تو اس میں بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے. ہاں, آپ نے بالکل بات ٹھیک کی کہ وہ پیرنٹس جن کا فرینڈلی بیہیویئر ہوتا ہے بچوں سے, ان کے واقعی ہی میں کہ جو اوور آل ویل بینگ ہے نا, وہ ان کی جو اوور آل پرسنالٹی ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے, بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے. وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ بھی ہوتے ہیں. اور پازیٹیو وے میں جب آپ بچے کی ٹریننگ کریں گے تو آبویسلی وہ بھی پازیٹیو ہی سوچے گا. تو یہ ہر پیرنٹ کو چاہیے کہ اپنی جو فرسٹریشن ہے نا وہ بچے پہ نہ نکالیں. آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں تو آپ کے اندر وہ درد انسانی جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا وہ بہت کچھ ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری ینگ جنریشن کے اندر یہ چیز ڈالنے کی اتنا ضرورت ہے کہ صرف آپ نے اپنے لیے کام نہیں کرنا بلکہ لوگوں کی زندگی کے اندر بھی ویلیو آف ایڈیشن آف ویلیو ڈالنی ہے, ٹرائی کرنا ہے کہ ان کی لائف کے اندر ایزینس آ سکیں. یہ بیہیویئر ہمارے بچوں کے اندر کس طرح ڈالنے کی ضرورت ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج کی جنریشن ہے نا, میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ تھوڑی سی ان میں سیلف پریزنگ آ گئی ہے اور سیلفشنس آ گئی ہے. پہلے لوگ پی ایچ ڈی بھی کرتے تھے, پہلے لوگ ڈاکٹرز بھی تھے, انجینئرس بھی تھے, سب تھے, انہوں نے اپنی ڈگری کو سر پہ سوار نہیں کیا تھا. آج کا بچہ جب پیرنٹ کو یہ کہتے ہیں نا آپ کو کچھ نہیں پتا, آپ کو کیا پتا, بالکل آپ تو نہیں جانتے. تو یہ چیز بہت مجھے بری لگتی ہے کہ آپ اگر آپ کے پاس سب کچھ ایک فون ہے, ایک گیجٹ ہم نے دے دیا, یہ اور بھی گیجٹس دے دیے ہیں جس پہ پوری دنیا آپ کے سامنے ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ سب پیرنٹس کی وجہ سے ہے نا, پیرنٹس آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, رائٹ, اور پھر آپ انہی کو ہی تنقید کرتے ہو, ٹھیک ہے. تو جب ایک آج کل کے بچوں میں نا سیلفشنس اسی لیے آ گئی ہے کہ ان کو بہت فری ہینڈ دے دیا ہے, بہت زیادہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ فری ہینڈ دے دیا ہے. تو پھر لمیٹیشنز ہونی چاہیے. پیرنٹس کو چاہیے کہ فرینڈلی وے میں بچے پہ تھوڑا سا نا نظر رکھیں, چیک رکھیں کہ
کہ وہ کیا کر رہا ہے, اس کی کمپنی کیسی ہے, فرینڈس کیسے ہیں, اس کی ٹیچرس کیسے ہیں, اسکول میں جا رہا ہے, یونیورسٹی یا کالج ہے, تو تھوڑا سا اس پہ چیک رکھیں. بالکل, تو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ میں ینگ جنریشن کو یہ کہوں گی کہ تھوڑا سا پازیٹیو سوچیں, نیگیٹو نہ سوچیں, شارٹ کٹس میں نہ جائیں, شارٹ کٹس میں نہ جائیں, ہارڈ ورک پہ یقین رکھیں. بالکل بالکل, ہارڈ ورک پہ یقین رکھیں. آج کل کا بچہ امپیشنٹ ہے, پیشنس بالکل نہیں ہے. میں اتنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی ہوں, ینگ بچے ہیں, ٹینس ہیں, جن میں پیشنس نہیں ہے. ان کو یہی ہوتا ہے کہ بس ہم پیسے کیسے کمائیں, ہم کیفیز میں کیسے جائیں, ہم شاپنگ کیسے کریں. آپ کو یہاں پہ معذرت سے کاٹنا پڑ رہا ہے, میں ایلیٹ کلاس کے بچوں کی تو بات کر سکتا ہوں کہ وہ شاپنگ مالس پہ بھی جا سکتے ہیں, وہ کیفیز پہ بھی جا سکتے ہیں. مڈل کلاس فیملی کا بچہ جس کو جب بھی وہ ایجوکیشن حاصل کر رہا ہوتا ہے, اگر میں ینگ جنریشن کے اندر میں اگر یونیورسٹی لیول پہ چلا جاؤں, وہاں پہ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کو محرومیاں بہت زیادہ ملتی ہیں اپنے بچپن کے اندر, اپنے ایج کے اندر. تو اس کے مائنڈ میں صرف یہ ہوتا ہے کہ میں نے کچھ کمانا ہے, کچھ کرنا ہے. تو وہ کمانے کی جو دھن ہے وہ اتنا زیادہ ہو چکی ہے کہ ہمارے پاکستان کے جو ایجوکیشن سسٹم ہے, اور وہاں پہ پھر کولیبوریشن نہیں ہے انڈسٹریز کے ساتھ, جابس کریشن نہیں ہے, تو پھر وہ ڈفرینٹ ویز استعمال کرتے ہیں پیسے کمانے کے. آپ کو نہیں لگتا یہاں پہ ہماری حکومت کا, ہماری گورنمنٹ کا, ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا بہت بڑا فلا ہے؟ جی, آپ کی بات کسی حد تک میں یہ سمجھوں گی بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ جو مڈل کلاس ہے وہ واقعی میں جسے ہم کہتے ہیں سفید پوش لوگ کیوں کہتے ہیں, کیونکہ وہ اپنی جو زندگی میں ڈیفیشنسیز ہیں ان کو ہم ایکسپوز بھی نہیں کرتے. بالکل رائٹ, اور ان کو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے پھر ہم ڈفرینٹ ویز کو بھی فالو کرتے ہیں کمانے کے لیے. بالکل, اگر آج کل کے بچوں کو دیکھا جائے, آپ نے کہا کہ ایلیٹ کلاس کے تو پیرنٹس آلریڈی ان کو بہت کچھ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, اور وہ لائف میں ڈفرینٹ سوچتے ہیں کہ ہم نے کچھ اور اچیو کرنا ہے. بالکل, اور مڈل کلاس فیملی کے بچے یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنے 3 ٹائم کی روٹی پوری کرنی ہے, گھر بنانا ہے. یہ چیز دیکھیں, آپ جتنا بڑا سوچیں گے اتنا بڑا کریں گے بھی. اچھا, میرا یہ ماننا ہے جتنا بڑا آپ سوچیں گے اتنا بڑا کریں گے. جب آپ یہ سوچیں گے نا 3 وقت کی روٹی ہی کے لیے میں نے گھر سے باہر نکلنا ہے, تو بس پھر آپ 3 وقت کی روٹی ہی کھائیں گے. میرا یہ ماننا ہے. بینگ اے پیرنٹ, میں اپنے بچے کو یہی اس طرح ہی ٹرین کرتی ہوں. ہم لوگ بھی مڈل کلاس سے بلانگڈ ہیں, تو میں تو اسے یہی کہتی ہوں کہ ڈگری پلس اسکلز, ڈگری بھی لو اور پھر آپ کے پاس اسکلز بھی ہونے چاہیے, اور جتنا بڑا سوچو گے اتنا بڑا کرو گے. اگر آپ صرف یہ, ہاں آپ کی بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ مڈل کلاس پیرنٹس نے بھی ساری زندگی محنت کی اور 3 وقت کی روٹی کمائی, بالکل ٹھیک ہے. لیکن اب پاکستان میں نے دیکھا ہے کہ ڈفرینٹ فیلڈس میں کمپٹیشن بہت ہے, فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. اب اتنی فیلڈز ہیں, آئی ٹی کی کتنی فیلڈز ہیں, آپ محنت کریں. آئی ٹی کی بات, آئی ٹی کی بھی ہم بات کر سکتے ہیں. آئی ٹی کی بہت فیلڈز ہیں, اور بچے میں نے دیکھا کہ اب ینگ جنریشن کا انٹرسٹ بھی آئی ٹی کی طرف ہی ہے, چاہے وہ گیم ڈیولپنگ ہے, چاہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, ای کامرس ہے. آپ نے کنیکٹ کر لیا ہے ان سب چیزوں کو آئی ٹی سے نا. اے آئی ہے, بچے اسپیشلائزیشن کریں اے آئی میں, تو یہ بہت ضروری ہے. اتنی فیلڈز ہیں, تو محنت کریں, پازیٹیو سوچیں اور ہارڈ ورک کریں. جب آپ مایوس ہو جائیں گے, آپ ڈس اپوائنٹڈ ہو جائیں گے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, پاکستان میں تو کچھ نہیں رکھا, پاکستان میں بہت کچھ رکھا ہے, صرف محنت کریں. پازیٹیوٹی آج کل کے بچوں میں نہیں ہے, نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے, ڈپریس رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے کمپیٹ کرنا ہے ایلیٹ کلاس کو. ہم نے کیفے ضرور جانا ہے, شاپنگ بھی ضرور کرنی ہے, ہم نے موویز بھی اچھے سنیماز میں جا کے دیکھنی ہے, اور سب کچھ چاہیے انہیں, ان کو سب چیزیں چاہیے انہیں. تو سب چیزوں کے پیچھے دوڑتے دوڑتے تو پھر یہی ہے کہ وہ اپنی جو پرسنالٹی ہے نا اس کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں. بالکل, تو شارٹ کٹس کی طرف نہ آ جائیں. بالکل ایسی بات. اچھا, آپ کی زندگی کے بارے میں تو پھر سے جانتے ہیں, آپ وہ صنف آہن ہیں جو پاکستان کا مصباح چہرہ ہے. آپ نے اپنی زندگی کے اندر بہت کچھ اچیو کیا, اور ٹریننگ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ ٹیچرس کو آپ سکھاتے ہیں کہ آپ نے ایسا کرنا ہے. تو آئی تھنک سو یہ ٹیچر کے بھی اوپر کی چیز ہے, اور اس کے بہت رسپیکٹیبل پروفیشن ہے. میں آپ کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے بہت کچھ اچیو بھی کیا ہے, جس کے اندر ہم نے پہلے بھی تعارف کرایا, دن آپ نے بھی اس چیز کے بارے میں بتایا. زندگی کے اندر بہت سے لمحات آتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھی نشیب و فراز کی بات کر سکتا ہوں, کبھی خوشی ہوتی ہے, کبھی غم تکلیف آتی ہے, کبھی ہارڈ ٹائم ٹف ٹائم آتا ہے. سب سے پہلے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی لائف کا وہ ٹف ٹائم جب آپ اپنی پروفیشنل فیلڈ کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں, کہ آپ کو لگا ہو کہ آئی تھنک سو دس از دا اینڈ, یہاں سے مجھ سے آگے نہیں ہو سکتا, کیونکہ ڈسپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. کامیاب ہونے کے پیچھے ایک بہت بڑی اسٹوری ہوتی ہے, بہت بڑے پیچز, ہارڈ پیچز ہوتے ہیں جس سے گزرنا پڑتا ہے. ایک چیز کو ڈسکس کرنا چاہیں. جی, جب میں نے 2014 میں جاب سٹارٹ کیا تو یہ 0 سے سٹارٹ کیا تھا, مجھے بالکل ایکسپیرینس نہیں تھا. جی بالکل بھی. اور بس میں گئی ایک اسکول میں نے سی وی ڈراپ کی, اور ان کو ٹیچر کی ضرورت تھی. تب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو ڈیمو لے لیتے ہیں. میں اپنے بیٹے کو تو پڑھا رہی تھی,
تو میں نے بڑا اچھا ڈیمو دیا, کیونکہ مونٹیسری میں آپ کو پتہ ہے رائمز اور پوئمز آنی چاہیے, دیٹس اٹ. تو جو انہوں نے مجھ سے پوچھا میں نے بڑا اچھا ڈیمو دیا, انہوں نے ایٹ دا اسپاٹ مجھے جاب بھی دے دی. تو وہیں سے میں نے اپنی جاب کا جب اسٹارٹ کیا تو تب میں نے دیکھا کہ ابھی بھی بہت میرے میں ڈیفیشنسی ہے, بہت زیادہ. تو لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری. مجھے ڈائریکٹرز نے بھی کہا کہ یہ ایریاز ابھی آپ کے ویک ہیں. آپ یقین کرو کہ مجھے تب نا جوائننگ رائٹنگ کی عادت تھی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے سیپریٹ رائٹنگ کرنی ہے, جوائننگ یہاں پہ نہیں چلے گی, کیونکہ ڈائری میکنگ بھی آپ نے کرنی ہے تو سیپریٹ رائٹنگ کے ساتھ کرنی ہے. آپ یقین کرو کہ میں نے ٹریسنگ کاپیز پہ بھی پریکٹس کرنا شروع کر دیا. یہ میں ہر ٹیچر کو کہوں کہ جہاں آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کی پروفیشنل لائف میں, چاہے آپ ٹیچر ہو یا کسی بھی فیلڈ میں ہو, جہاں آپ کو لگتا ہے نا آپ میں کمی ہے, اپنا کانفیڈنس لیول آپ لوز نہ کریں, آپ پریکٹس کریں. بالکل رائٹ, آپ پریکٹس کریں اور آپ اچیو کریں گے ایک دن. جو جہاں مجھے لگتا تھا کہ میرے میں کمی ہے, چاہے وہ بچوں کی ڈیل کرنے میں ہے یا جو کچھ بھی ہے, تو میں نے بہت محنت کی بغیر سوچے سمجھے کہ نہیں یہ تو بڑا چائلڈش سا کام ہے, یہ میں کیا کر رہی ہوں. میں نے نہیں سوچا لوگ کیا کہیں گے, تو کیونکہ میرا یہ ایک پیشن بھی تھا ٹیچنگ, میں نے شوق سے کیا تھا. کیونکہ انسان دو طریقوں سے باہر نکلتا ہے, یا تو مجبوری یا شوق سے. بالکل ٹھیک ہے نا, تو وہ میرا شوق تھا. تو پھر جب میں نے ٹیچرس ٹریننگ اسٹارٹ کی تو پھر تو آپ دیکھ لیں کہ میری زندگی بدل گئی. یہی بات میں پوچھنے والا ہوں کہ واٹ از دا ہیپیسٹ مومنٹ آف یور لائف, کہ دین ریئلائز ہوا کہ یار جتنے بھی ہارڈ پیچز تھے میرے بہتری کے لیے تھے. دیکھیے آئی ایم اے سنگل پیرنٹ, اور سنگل پیرنٹ ہماری سوسائٹی میں ان کو بہت ڈیفیکلٹیز کا سامنا ہوتا ہے, بہت زیادہ. جب آپ باہر نکلتے ہو اور پھر آپ کو اپنے بچے کو بھی سنبھالنا ہے, آپ کو فادر کا بھی رول پلے کرنا ہے, مدر کا بھی رول پلے کرنا ہے. اور الحمدللہ اس معاملے میں میں بہت لکی ہوں کہ مجھے فیملی کی فل سپورٹ تھی. کبھی بھی مجھے اس چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ میں جاب کر رہی ہوں تو گھر کو کون دیکھے گا, گھر دیکھ رہی ہوں تو جاب کو کون دیکھے گا. تو وہ بڑا بیلنس رہا میری لائف میں, بہت زیادہ بیلنس. لیکن نو ڈاؤٹ کہ آپ کی لائف میں ڈیفیکلٹیز آتی ہیں. بینگ اے سنگل پیرنٹ آپ کی لائف میں ہر طرح کی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں. آپ کو سائیکولوجیکل بھی ٹراماز ہوتے ہیں, اور آپ کو اپنے بچے کو بھی ہینڈل کرنا ہے, آپ کو ڈبل جاب کرنی ہے. تو جب میں نے ٹریننگ سٹارٹ کی نا, تو تبھی میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کو میں نے ایز اے پروفیشن پرسو کرنا ہے. اور وہ سنگل مدرس جن کو جاب کی ضرورت ہے, میں آج آپ کے پروگرام کے بھی تھرو ان تک یہ میسج پہنچانا چاہتی ہوں کہ جتنے بھی سنگل پیرنٹس ہیں, مدرس ہیں اسپیشلی, وہ ہمت نہ ہاریں. میں نے کتنی سنگل مدرس کو بھی ٹریننگ دی ہوئی ہے, ان کی پرسنالٹی بلڈنگ پہ بھی میں نے کام کیا ہوا ہے. کبھی بھی ہمت نہ ہاریں. آپ کسی بھی پروفیشن میں ہیں, اسپیشلی سنگل مدرس کی میں بات کروں گی, ہماری سوسائٹی میں نا ایک طرح سے اٹس لائک این ابیوز کہ آپ سنگل پیرنٹ ہو, ٹھیک ہے نا. بہت مشکل ہوتی ہے ان کو. صرف میں اپنی لائف کو دیکھوں تو وہ بڑی اسموتھ رہی ہے, بہت اسموتھ رہی ہے. لیکن میں جب ڈفرینٹ آرگنائزیشنس میں جاتی ہوں تو وہاں میں دیکھتی ہوں کہ ابھی بھی بڑی ورس کنڈیشن میں ہیں مدرس, بہت ورس کنڈیشن میں ہیں. لیکن ہمت نہیں ہارنی چاہیے. آپ کو چاہے زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑے, آپ کریں اور محنت کریں اور پازیٹیو سوچیں, اور اپنے بچوں کی اسٹرینتھ بنے, ویکنیس نہ بنے کبھی بھی. بالکل ایسی بات ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. اگر آپ اچھے کے لیے کوشش کریں گے تو اچھا ہی ملے گا. اور جو بھی زندگی کے اندر محرومیاں آتی ہیں وہ بھی ہمیں بہت کچھ اس کے بیک اپ پہ دے کے جاتی ہے. ناظرین کرام, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اس پروگرام کو انجوائے کیا ہوگا. آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا اور اس پروگرام کو رونق بخشی. ناظرین کرام, فی الوقت کے لیے اپنے میزبان محمد یاسر حنیف کو اگلے پروگرام تک کے لیے اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں گے. اللہ نگہبان.